السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، بڑے ہی مسرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس بدری مسجد میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مجلسیں بڑے ہی شاندار طریقے سے منعقد کی جا رہی ہیں۔ سامعین کرام، جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کچھ لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میلاد ایک شرک کا کام کر رہے ہو۔ کون سا شرک کا کام ہو رہا ہے میلاد میں؟ اب تک جو کام ہوا، حضرت نے تلاوت فرمائی، قرات فرمائی، اس کے بعد ہم نے بہترین نعت پاک کو سنا۔ پھر اب جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سنیں گے قرآن اور حدیثوں کے روشنی میں، آپ بتائیے ان چیزوں میں شرک کہاں پر ہے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ میلاد کی مجلسیں چلائی گئی کیا؟ پہلا کوشچن، سب سے پہلا سوال ان کا کیا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کیا؟ کیا آپ لوگ صحابہ سے بڑھ گئے؟ کیا آپ کے معلومات صحابہ سے بڑھ گئے؟ صحابہ نے جو کام نہیں کیا تھا آپ نے وہ کیسا ایجاد کر دیا؟ تو اب جب سوال آنا تو کیا سوال آ گیا، اب کیا کرنا؟ جواب دینا۔ جب ہم جواب دینے کے لیے آتے ہیں تو ان کی سازش دیکھیے، یہ فوراً ڈیفنڈ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی آدمی گوشت کھا رہا ہے، بیف کھا رہا ہے، میں چکن کھا رہا ہوں مثال کے طور پر۔ اب وہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حضرت چکن مت کھاؤ، مرغے کا گوشت نہیں کھانا۔ میں پوچھا کیوں نہیں کھانا؟ کہا کہ حضرت جان کو مار کر گوشت نہیں کھانا حضرت۔ اچھا بھائی، میں جان کو مار کر کھا رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی ایک جان کو مار کر گوشت کھا رہے ہیں نا۔ میں تو ابھی چھوٹی جان کو مارا، آپ اتنی بڑی جان کو مار کر کھا رہے ہیں، کیا یہ چل سکتا ہے؟ تو میں اب ان سے لڑا نہیں، میں ان سے کیا کرا؟ ان کو سمجھایا۔ اسی طرح یہ جب پوچھتے ہیں میلاد کی مجلسیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، ہم پوچھتے ہیں، آپ پیار سے پوچھتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں، لڑتے نہیں، ہم کیا پوچھتے ہیں؟ پیار سے پوچھتے ہیں، حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میلاد کی مجلسیں حضور کے زمانے میں نہیں ہو رہی تھی، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ جس جماعت سے وابستگی رکھ رہے ہیں، کیا وہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی۔ جیسے ہی ہم پوچھتے ہیں، ان کی سازش دیکھیے، فوراً کہتے ہیں حضرت اٹیک نہیں کرنا، اٹیک کر کر بات مت کرو۔ الحمدللہ اس مسجد میں نہیں کہا جاتا، کئی مسجدوں میں بیان سے پہلے کہہ دیا جاتا ہے حضرت اٹیک کرنا نہیں، تو بات کرو۔ ہم اٹیک نہیں کر رہے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں۔ اب سوال آیا تو اس کا جواب سمجھانا نا۔ ہم سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو میلاد کی مجلسیں نئی مجلسیں نظر آ رہی ہے جو کہ پرانی مجلسیں ہیں۔ آپ جو 200 سال سے جو شروع کیے ہیں، 100 سال سے جو کام شروع کیے ہیں، یہ کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا؟ تو جواب آتا ہے یہ ضروری چیزیں ہیں، اس لیے شروع کی گئی۔ کیا یہ میلاد کی مجلسیں ضروری چیز نہیں ہے؟ میلاد کی مجلسیں سب سے اہم کام یہ میلاد کی مجلسیں، کیونکہ میلاد کی مجلسوں میں کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملنے کے بعد کیا ملتا ہے؟ ہم کو ہمارا ایمان ملتا ہے۔
ہم کو ہمارا ایمان ملتا ہے. میں یوں ہی باتیں ہوا پر بات نہیں کر رہا ہوں, صحیح حدیثوں سے بات کر رہا ہوں. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا, چانسز نہیں. لا یؤمن احدکم, ہم یہ معنی کر لیتے ہیں کہ کامل مومن نہیں بن سکتا یا مکمل مومن نہیں بن سکتا, لیکن حضور نے جو ورڈ کو استعمال کیا ہے اس سے کیا معنی آتا ہے؟ تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ, یہاں تک کہ میں تمہارے پاس بن جاؤں من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تمہارے باپ سے اور تمہارے اولادوں سے اور سارے انسان سے سب سے زیادہ پسندیدہ انسان میں نہ بن جاؤں. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہمارے پاس نہیں ہو جاتے, ہم مومن نہیں بن سکتے, نہیں بن سکتے. اب میلاد کی مجلسوں میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا جائے. محبت ہوتی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, دنیا کی چیزیں سامنے آتی ہیں, باہر نکلتے ہیں, گھر کا کام آتا ہے, پھر اس کے بعد دفتر کا کام آتا ہے, اسی میں ہم ویست ہوتے ہیں, اسی میں ہمارا کام ٹائم نکل جاتا ہے. تو جیسے ہی میلاد کی مجلس میں آ کر شامل ہوتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے, آپ کا مقام کیا ہے معلوم ہوتا ہے. تو سامعین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی اصل ہے. اب ان لوگوں کا ایک ہتھیار ہے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا حدیث میں آ گیا نا, انکار نہیں کر سکتے, لیکن حضور کی محبت کیا ہے؟ حضور کی اطاعت. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیا؟ حضور جیسا کرے ویسا کرو, وہی حضور کی محبت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الگ ہے. حضور کی اطاعت ایک علامت ہے, ایک نشانی ہے محبت ہونے کی. کوئی حضور کی طرح نماز ادا کر رہا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے میں بھی ادا کر رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھو بولے میں بھی رکھ رہا ہوں. اس کا معنی کیا ہے کہ وہ محبت کرنا اس کے اندر علامت ہے محبت کی. لیکن یہی محبت ہے, ایسی بات نہیں ہے. محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, یہ لوگ اتنی سازش کیے ہیں, اتنی سازش کیے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننا بیکار سمجھا جا رہا ہے, بیکار چیز ہے. میں جب بیان کرتا ہوں جمعہ کے خطبے میں بیان کر رہا ہوتا ہوں, نماز کے بارے میں بولتا ہوں, شوق سے سنتے ہیں. روزے کے بارے میں بولتا ہوں, بڑے شوق سے سنتے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آتی ہے, ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, گردنیں جھک جاتی ہیں. عاشورے کا روزے کے بارے میں بتا رہا تھا, عاشورے کا روزہ اتنا فضیلت والا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو یہ ملا یہ ملا, بڑے شوق سے سن رہے ہیں, بڑے شوق سے سن رہے ہیں. جیسے میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتایا, فوراً ان کا چہرہ نیچے جھک گیا. فوراً, بھائی تم نے موسیٰ علیہ السلام میں کیا ہوا وہ مزہ ملتا, عیسیٰ علیہ السلام کو عاشورے میں کیا ملا اس میں مزہ ملتا. اس امت میں عاشورے کے دن سب سے بڑی چیز کیا ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا تھا, جنگ بدر عاشورے میں رکھ سکتا تھا نا, جنگ احد کو عاشورے میں رکھ سکتا تھا نا, کوئی بھی ایک چیز کو عاشورے میں رکھ سکتا تھا نا. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی ایونٹ کو عاشورے میں رکھا, وہ کیا ہے؟ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ عاشورے کے دن عاشورے کے بارے میں بتایا جاتا ہے, روزہ رکھنا, نفل روزہ رکھنا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. لیکن ہماری امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا ہوا وہ ذکر نہیں کیا جا رہا.
کیوں؟ کیونکہ ان کے دل اتنے خالی ہو گئے، اتنے خالی ہیں، جیسے حضور کی محبت آتی ہے یا تو مجلسوں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یا تو ایسا بتاتے ہیں کہ آپ بیکار بات کر رہے ہیں. اور حد تو اتنا ہو گئی کہ ایک آدمی ہے، دوسرے چیزیں سنتے ہیں برابر، لیکن ربیع الاول کے 2 جمعہ وہ میری مسجد کو نہیں آتے. میں نوٹ کیا 3 سال لگاتار ربیع الاول آتا ہے، 2 جمعہ آدمی غائب. کیا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ جو ہے ضرور حضور کی شان بیان کرے گا، اور وہ حضور کی شان سن نہیں سکتا. جا تیری نصیب میں نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لکھا ہوا ہے. الحمدللہ ہم جب بھی کوئی بھی ایک ٹاپک اٹھاتے ہیں، نماز کے بارے میں اٹھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آتی ہے. روزے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آتی ہے. ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آتی ہے. اور اب مان لیا کیونکہ قیامت کے دن تو ہر کسی کو ماننا پڑے گا. قیامت کے دن تو صرف اور صرف ان کی میلاد کی مجلسیں ہی قائم ہوگی. ایک شاعر فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ان سے پناہ لے لیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی حفاظت میں آ جاتا ہوں، آپ سے مدد مانگتا ہوں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت، پھر نہ مانیں گے قیامت، اگر مان گیا. قیامت کے دن نہیں مانیں. یہاں پر میلاد کی مجلسوں کا اپوز کرنے والا وہاں پر آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی میری شفاعت کرنا، وہاں پر نہیں ماننے والے. یہاں پر وقت ہے مان لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قل، اے حبیب آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے اولادیں، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی بہن، وہاں پر صرف بھائی کا ذکر ہے، میں بھائی بہن کا ترجمہ کر رہا ہوں، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور ایسا پیسہ جس کو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَهَا، اور ایسا بزنس جس کا خراب ہو جانا تم کو ڈر ہے، جس کا نقصان ہو جانا تم کو ڈر ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور ایسے گھر جس سے تم راضی ہو، جس میں تم رہتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، تم کو اگر یہ ساری چیزیں، کتنے چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ماں باپ، پھر اس کے بعد اولاد، پھر اس کے بعد بھائی بہن، پھر اس کے بعد بیویاں، اور اس کے بعد تجارت، اور اس کے بعد پیسے، بینک بیلنس، اور اس کے بعد ایسا بزنس جو تم کو پروفٹ دے رہا ہو، اور تمہارا گھر جس میں تم رہتے ہو. اس کے علاوہ کیا ہونا؟ گھر ہے. اب انسان کو کس سے محبت ہوتا؟ گھر ہونا حضرت. ایک بلڈنگ رہے تو اچھا رہے گا، جیب میں پیسے رہنا. اب تو جی پے آ گیا، بینک میں رہتے ہوئے بس حضرت، بینک میں پیسے رہنا. اور اس کے بعد کیا؟ بیوی رہنا، بچے رہنا، ماں باپ رہنا، رشتہ دار رہنا، سب اچھے رہنا. یہ رہا تو کافی ہے نا. اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سارے تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنا. یہ 3 چیزیں اس سے زیادہ تم کو یہ چیزیں پسند ہے تو کیا کرو؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تم تک آئے. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ان چیزوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے
تو ہمارے لیے کیا آنے والا ہے؟ اللہ اکبر، عذاب آنے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہونا کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو جائیں گے تو ہوگا کیا؟ حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہماری نمازوں میں ایک سکون ملنا شروع ہو جائے گا، ہماری نمازوں میں ایک مزہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ تین ایسے چیزیں ہیں، اگر وہ تین چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں تو اس کو کیا مل جائے گا؟ ایمان کا مزہ مل جائے گا۔ کیا ہے تین چیزیں؟ تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا، دین کی فکر کرنا۔ نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ تین چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ کیا ایسی محبت ہے ہمارے پاس؟ ایسی محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی ہم کو سکون ملتا ہے۔ بیٹے کی کوئی تعریف کرتا، میرے بیٹے کی تعریف کیا تو میں کیسا خوش ہوں گا۔ میرے ابا کی تعریف کی، ہمارا ابا ولی اللہ بھائی، جب آ کر کہتے ہیں میرے والد صاحب کے بارے میں آپ کے ابا ولی اللہ ہیں، سید نیاز احمد جمالی صاحب، تو مجھے خوشی ملتی ہے۔ میرے ابا، اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوشی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتا ہوں ہونا نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ریپیئر کرنا۔ الحمدللہ وہ ریپیئر کرنے کے لیے ہم سب آ کر بیٹھ گئے۔ وہ محبت نہیں ہے لیکن وہ محبت آ جائے اس لیے ہم سب آ کر الحمدللہ یہاں پر بیٹھ گئے۔ تو سب سے پہلے عبادتوں میں مزہ ملنا تو کیا ہونا؟ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ ہم کو محبوب ہونا۔ اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول بول کر کیا کریں گے لوگ؟ اپنا جو حق ہے وہ سب دھوکہ دے دیں گے۔ امی پر خرچ کریں گے تو میرا نقصان ہوگا، امی کیا تھی بولتے رہتے، اس لیے میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ رسول کے واسطے نکل جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا فرمائی؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ اللہ اکبر، کہ کسی بھی شخص سے آپ محبت کریں، اس محبت کی بنیاد کیا ہونا؟ اللہ اور رسول ہونا۔ میں ماں سے محبت کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس لیے ماں سے محبت کر رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس لیے محبت کر رہا ہوں۔ آپ کو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماں سے محبت کرنا، امی سے، میرے امی سے محبت کرنا، میرے امی ہیں بول کر محبت کرا تو زیادہ کروں گا نا۔ ہمارے امی میرے لیے کیا کیا کرے؟ جب میں پیدا ہوا، ماں کا احسان مانے بھائی، ماں کا احسان مانے۔ ہمارا امی کیا کیا کرے؟ جب میں پیدا ہوا اس کے علاوہ، ان کے دودھ کے علاوہ میری کوئی غذا نہیں تھی۔ نہ میں بریانی کھا سکتا، نہ میں چکن کھا سکتا، کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ اس وقت میں میری غذا برابر وقت میں دینے والی میری ماں تھی۔ مجھے جب ضرورت پڑتی تب میرے لیے بھاگنے والا میرا باپ تھا۔ اگر میں محبت کرنا تو ان چیزوں کے لیے محبت کرنا نا۔ یہ کیا ظلم ہے کہ ان سے بھی محبت کرنا تو حضور کے لیے محبت کرنا تھا۔ ماں باپ سے بھی محبت کرنا تو کس کے لیے محبت کرنا؟ حضور کے لیے محبت کرنا۔ اگر سوچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ماں سے محبت صرف وہ والدہ ہیں، وہ ماں ہے، اس لیے محبت کروں گا، ماں کا نقصان ہے۔ ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس لیے میں ان سے محبت کر رہا ہوں، اگر یہ سوچ کر محبت کرا ماں کا فائدہ ہے۔ کیسا حضرت؟ ماں سے اگر میں صرف ماں ہے محبت کروں گا تو میں دیکھوں گا میری امی نے کیا کیا مجھے دیا۔ میرے امی نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے امی نے مجھے بڑا کیا ہے، میرے امی نے مجھے اسکول میں داخلہ کیا ہے، اتنا احسان۔ لیکن میں میری امی کے
امی کو محبت کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، تو میں ماں کے حرکتوں کو نہیں دیکھوں گا، میں سوچوں گا کہ ان کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، وہ کیسی بھی ہو میں ان سے ضرور بضرور محبت کروں۔ اور ہر چیز، ہر انسان سے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاطر محبت کرنا شروع کریں گے تو زیادہ محبت کریں گے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ ہر انسان سے محبت کریں، کس کے لیے کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ کافر بن جانا، پھر سے کافر بن جانا، اتنا اس کو ناپسندیدہ ہو کہ آگ میں جلانے سے بھی زیادہ ناپسندیدہ چیز اس کو کافر بننا ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ ہے۔ ہم کافر بن جانا کسی کو خواہش ہے؟ نہیں، گردن کٹا لیں گے لیکن کبھی ہم کافر نہیں بنیں گے۔ گردن کٹا لیں گے، وہ گندا گانا کبھی گائیں گے نہیں گائیں گے۔ میں ظاہراً نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھنے والے ہیں۔ کوشش کر رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے، ریڈ فورٹ میں چلا رہا ہے گانا، اسکولوں میں پڑھا رہا ہے گانا، کسی بھی طرح مسلمان کا دین چھیننے وہ سازش چل رہی ہے، لیکن کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی زبان سے وہ گندا گانا نہیں گائیں گے۔ کیوں غائب ہے؟ یہ زمین میرے لیے بچھائی گئی ہے، یہ زمین میں سجدہ کرتا ہوں، اس کو میں خدا ماننا کیا؟ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا ہم اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھائیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جب بھی ظالم سب سے اوپر چلے جاتا ہے، اس کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں میں کے کسی ایک کو ہدایت دیتا ہے۔ منگول وہ لوگ جب آئے چنگیز خان کے انڈر میں، سارے بستیوں کو فتح کرتے رہے۔ ان کا ظلم اتنا زیادہ تھا کہ کس طرح روکا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کا ایک پوترا جس کا نام ہے برقیس خان، شاید اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ ہوا کیا؟ جتنے بھی منگول تھے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، اگرچہ کہ ظالم کو اونچا بنائے، ساری سیٹیں اس کے پاس ہیں، جو قانون وہ نکالنا چاہتا نکال سکتا ہے، اگرچہ اس کے پاس اتنی طاقت بھی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ہمارا ایمان اگر مضبوط رہا نا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اوپر رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ اگر ہم مومن ہیں ہم ہی اوپر رہیں گے۔ آج مومن کا ایمان کمزور ہے، اس وجہ سے اس کے نیچے رہنا پڑ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تین چیزیں، سب سے زیادہ محبت اللہ اور رسول سے کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جس سے بھی آپ محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر محبت کرنا، اور کافر بن جانا آپ کو اتنا ناپسندیدہ ہو جائے کہ آگ میں جل جانا آپ کو پسند ہو، کافر نہیں بنے گی۔ تو یہ تین چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو اس کو عبادتوں میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، عبادتوں میں سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا ایک پروپوگنڈا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے کیا کیا ملتا ہے۔ ان لوگوں کا پروپوگنڈا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حضور کی محبت ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی حضور کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے ہیں یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، کہ یہ لوگ کیا بنا دیے ہیں، کیا ایک چیز پھیلا دیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا تعلق کیا ہے؟ صرف عبادتوں کا ہے، جسٹ پریئر سے ہمارا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سنتیں سکھائے،
دین سکھایا، شریعت سکھائی، اب چلے گئے. اب ان کی تعریف کر کر تم کو کچھ نہیں ملنے والا. کیا کرنا؟ ان کو صرف اور صرف ان کی جو عبادتیں ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں، حضور کی تعلیمات، وہ تعلیمات پر عمل کرو. کیونکہ حضور کا احسان ہم پر کیا ہے؟ صرف اور صرف تعلیمات کا ہے. اگر آپ کی کتاب، آپ کا سٹینڈرڈ اس چیز پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان صرف اور صرف سنتوں سے ہے، صرف اور صرف تعلیمات سے ہے، تو مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں یرغب الی الخلق کلو، قیامت کے دن ہر کسی کو میری ضرورت ہوگی، میرا محتاج ہوگا، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی. ابراہیم علیہ السلام بھی کس کے محتاج ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہوں گے. اب آپ کا کیا سٹینڈرڈ تھا؟ نہیں، حضور کی سنتیں ہی ہم پر احسان ہیں. تو اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے جا چکے تھے نا. آپ کی ایک بھی سنت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل نہیں کیا تھا نا. اس کے باوجود کیوں کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی؟ اسی کو ایک شاعر فرماتے ہیں، بڑے بڑے حضرت ہیں، وہ جہنم کو گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی مطلب حضور کی ہم کو ضرورت نہیں، یہ کہنے والا. وہ جہنم کو گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ کو بھی حاجت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو صرف عبادت، صرف سنت، یہی ہمارا تعلق ہے. اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے؟ حضور سے کیا ملا ابراہیم علیہ السلام کو؟ ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ صرف اور صرف سنت ملتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کون سی سنت ملی؟ ارے بھائی، آپ ایک واقعہ بھی سنے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی. اب تک الحمدللہ جتنے بھی حدیثوں کو میں نے بیان کیا ہے، سب کے سب بخاری شریف کی حدیثیں ہیں. یہ لوگ سوچتے تھے امام بخاری ان کے ہیں، اصل میں دیکھا جائے امام بخاری ہمارے ہیں، ہمارے ہیرو ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. جب بخاری کھولتے ہیں تو صرف اور صرف قصیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتا. انہوں کھولے تو نہیں ملتا نا حضرت، اللہ کا نہیں، اللہ کھولتے، اللہ بھی بخاری 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 بولتے، ان لوگوں کو نہیں ملتا نا، کیونکہ یہ لوگ عشق کا چشمہ نہیں پہنے. جیسے ہی عشق کا چشمہ پہن کر دیکھیں گے نا، پوری کی پوری بخاری، پوری کی پوری مسلم، صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نظر آئے گا. تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں مختصر انداز میں فرماتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ اس وقت میں ایک کھجور کا تنا ہوتا تھا، اسٹک، اس کو ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. جب وہ پرانا ہو گیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے نیا ممبر بنائیں گے، نئی ایک آپ کے لیے عصا لے کر آئیں گے. تو اس کو اٹھا کر کونے میں رکھ دیا گیا. جب جمعہ کا بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تو اچانک بچے کی رونے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے. تو جب دیکھا جاتا ہے کہ کہاں سے آواز آئی، تو وہ جو کھجور کا تنا ہے، جو لکڑی ہے، اس سے آواز آ رہی ہے. حضور کی یاد میں رو رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ جاتے ہیں، آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مرتبہ جب بھی آپ خطبہ دیتے تھے میں آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا. آج آپ خطبہ دے رہے ہیں، میں آپ کی نسبت سے محروم ہوں. یا رسول اللہ، میں اس کے لیے رو رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس پر خوش نہیں ہوں گے کہ میں تم کو یہ خوشخبری دوں کہ جنت کے درختوں میں کا ایک درخت تم کو نہ بنا دوں. تو اس کے بعد وہ رونا بند کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دفن کر دیا.
اس سے کیا معلوم ہوا؟ جب بھی حضور کے یاد میں کوئی روتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ جاتے. اور دوسری چیز کیا؟ جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے وہ کہاں پر جاتا ہے؟ جنت میں چلا جاتا ہے. اب بتائیے کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ کون سی سنت پر عمل کر لیا؟ وہ جو کھجور کا تنا ہے وہ کون سا مسواک کر لیا؟ کون سا روزہ رکھ لیا؟ کیا کر لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قصے گانے والے، شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بولنے والے ہیں نا. اب بتائیے کہ یہ جو ہے ایک نماز بھی وہ نہیں پڑھا، اس پر تو شریعت بھی نہیں ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ملی؟ ہم کو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی محبت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا، حضور کے بارے میں باتیں کرنا، سننا، نعت پڑھنا، نعت سننا، یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اور یہ بھی ضروری چیز ہے. اگر ضروری چیز نہیں ہوتی تو حضور بولتے تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کو کیا شریعت ہے؟ جاؤ مت رو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو میرے ساتھ تعلق ہے، میں تم کو جنت میں لے کر جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. اور اب یہ بات کہتے ہیں کہ حضور سے محبت کرنا، لیکن تم لوگ اور محبت کرتے ہو. اتنی محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی محبت کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا اب آئیے، اب ایک دوسرے ہمارے ہیرو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. ایک ہے امام بخاری اور ایک ہے امام مسلم. انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب یہ قبروں میں سے آئیں گے ان کے لیے کچھ بھی پریشانی نہیں ہوگی. جب آئیں گے ان کے لیے سواریاں تیار ہوں گی، نور کا منبر ہوگا. انشاءاللہ ان کے قدموں کو پکڑ کر چھو کر کہوں گا اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم برباد ہو جاتے. دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، لیکن آپ نے آپ کی ریسرچ، آپ کی زندگی میں آپ نے کتنا ریسرچ کیا؟ اگر ریپیٹیشن ہٹا دیں گے تو صرف اور صرف 2,200 حدیثیں ہیں بخاری میں. لیکن وہ 2,200 حدیثوں میں اگر نماز کا ذکر نہیں آ رہا ہے چلتا ہے، روزے کا ذکر نہیں آ رہا ہے چلتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حدیث میں نہیں چھوڑوں گا. اس لیے وہ ضروری سمجھ کر ضروری ہے، اس لیے اس کو لے کر آیا اور آپ نے آپ کی چند حدیثوں میں اس کو بھی روایت فرمایا. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے روایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اشد لی امتی حبا، میں مجھ سے سب سے زیادہ، اشد کا معنی کیا ہے؟ اوور محبت کرنا. سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ میری امت میں وہ لوگ ہیں. سب سے زیادہ محبت کرنے والے بولتے ہیں کیا آئے گا؟ صحابہ محبت کرتے ہیں. اب کہتا ہے ایک آدمی صحابہ کی محبت الگ، دیٹ از ڈفرنٹ. تابعین کی محبت وہ الگ. اب تم لوگ ویسی محبت نہیں کرنا. اچھا انہیں ہم کو الگ الگ کر کو بتاتا، انجینئر، پلمبر، میکینک سب کو بیانہ کرنے بٹھا دے تو یہ حالت ہوتی. کیا بولتا؟ صحابہ کی محبت الگ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون؟ ناس یکونون بعدی، ایسے لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. الحمدللہ ہم کب آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے. کیا کریں گے وہ لوگ؟ یود احدہم، ان میں کا ہر کوئی یہ سب سے زیادہ اس کو پسندیدہ ہوگا. ودّ یودّ کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ خواہش کرنا، بہت زیادہ خواہش کرنا. تو یود احدہم، ان میں کا ہر کوئی پسند کرے گا لو رآنی بأہلہ و مالہ، کہ ان میں کا ہر کوئی یہ خواہش کرے گا کہ مجھے
دیکھنے کے خاطر اگر ان کو ان کا پورا مال چھوڑنا پڑے، پورا کا پورا ان کے گھر والوں کو چھوڑنا پڑے، وہ چھوڑ دیں گے مجھے ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ ہماری خواہش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ عاشق جو کہتا ہے اس کو سب سے زیادہ غم کس کا ہوتا ہے؟ محبوب کو نہ دیکھے بغیر رہنا۔ ایک کسی عورت سے محبت کرتا ہے، اس کا اور اس کا کمپیریشن نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی عورت سے محبت کرتا ہے، وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کتنی بھی دور مسافت کر جاتا ہے، کتنی بھی مسافت ہو پار کر جا کر دیکھ کر آتا ہے، اس کا موڈ آف ہو جاتا۔ کیا آف ہوگا؟ دیکھا نہیں جی، آج ان کو نہیں دیکھا، اس لیے مجھے تڑپ ہو رہی ہے۔ یہ تو گندی محبت ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کو دیکھنا یہی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ عاشق ایسے دیوانے ہوتے ہیں، ان کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی فکر ہوتی ہے۔ عاشق فرماتے ہیں ہم کو لحد ہے نا، لحد کا معنی کیا ہے؟ خبر کو لحد کہتے ہیں۔ خبر میں جانے والے ہیں، موت آنے والی، موت کے فرشتے آ گئے، ہم کو کیا فکر ہوگی؟ خبر میں جانا، مٹی میں رکھ دیں گے، اکیلے رہنا، نیکیاں کتنے ہیں، گناہ کتنے ہیں، یہ سب فکر ہوں گے نا۔ نیک لوگوں کو یہ فکر ہوگی، گنہگاروں کو بھاگیں گا وہ چھوڑے تو ہم کو یہ فکر ہوگی۔ لیکن عاشق کو کیا فکر ہوتی؟ عاشق کہتا ہے لحد میں آقا کی دید ہوگی۔ لحد میں جانا ہے، خبر میں جانا ہے، مجھے جانے چھوڑو۔ کیوں؟ کیونکہ خبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ اس کا کفن پہنا نا، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کوٹ پہن رہا ہے، کوئی ٹوپی پہن رہا ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے۔ خبر میں جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا۔ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون؟ جو آپ کو دیکھنے کی سب سے زیادہ خواہش کرتا ہے۔ اگر آپ کو خواہش ہے الحمدللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، نہیں ہے تو دل کو بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ صحابہ کے بعد جو آئے وہ لوگ ہیں تابعی اور صحابی، دونوں میں ایک برابر میچ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ کہ تابعی کتنے بھی سال عبادت کر لیں، 80 سال 90 سال عبادت کر لے، صحابہ ایک صحابی کے برابر بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ شرف ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بے حد بے انتہا محبت ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اپنے جانوں سے زیادہ محبت کرنا بھائی، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا اب معلوم ہو گیا۔ صرف اطاعت ہی حضور کی محبت ہے، یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو ہم نے توڑ دیا۔ نہیں 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 نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت افضل چیز ہے۔ لیکن محبت آنے کے بعد بھی اطاعت کیوں نہیں آتی؟ محبت آ گئی الحمدللہ، آ کر بیٹھ گئے الحمدللہ، 40 منٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں گناہ ہوتا ہے؟ کیونکہ دو دشمنوں سے ہم ہار جاتے ہیں۔ دو دشمنوں سے کیا ہے؟ ایک اندر کا دشمن، ایک باہر کا دشمن۔ باہر کا دشمن کون؟ شیطان۔ اندر کا دشمن کون؟ نفس، خواہش۔ جو سب سے زیادہ مضبوط دشمن ہے اس کو ہرا دیں گے تو دونوں کو ہرا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ مضبوط انسان کون؟ سب سے زیادہ مضبوط دشمن کون ہے؟ شیطان، نفس۔
नफ्स। शैतान औज़ुबिल्लाह पढ़े तो भाग जाता, ला हौला वला कुव्वता पढ़ा तो भाग जाता, रमज़ान आया तो बनकर रख दिया जाता। लेकिन ये जो नफ्स है ना, ये ख्वाहिश रोज़े में भी सताता, रोज़े में भी नमाज़ों को नहीं आते बोलते हैं ना, क्यों? उसका नफ्स उसको नहीं छोड़ता। ये जो ख्वाहिश है, ये जो नफ्स है, ये हमको कहता है कि गुनाह कर, गुनाह में तुम्हारी कामयाबी है, गुनाह करो, गंदी चीज़ें देखो। अब उसको किस तरह हरा सकते हैं? जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दें तो हम कहेंगे कि दे नफ्स, तुम जो हुक्म दे रहे हो, अगर मैं तुम्हारी इत्तिबा करूँगा मैं जहन्नमी होऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूंगा तो मुझे जन्नत में लेकर जाएंगे। मैं उनकी बात मानूंगा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने में ही दुनिया व आखिरत में हमारी कामयाबी है। ये यकीन हो जाना, हुजूर सल्लल्लाहु सच हक यही है कि हुजूर की बातों में ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी है। कैसे? अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, कुल इन काना, आयत क्या है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए हबीब आप फरमाइए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो, हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो क्या करना? फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से जब मोहब्बत करते हैं तो क्यों मोहब्बत करते हैं? मोहब्बत क्यों करते हैं? क्योंकि अल्लाह से हमको मिलता है, अल्लाह से मिलता है, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जब हम अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। जब अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह तो हमसे कुछ नहीं लेता है, अल्लाह हमको अपनी रहमत में ले लेता है। अल्लाह हमसे मोहब्बत करते ही क्या हो जाता? हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत में आ जाते हैं। अल्लाह की रहमत में आने के बाद नुकसान नज़र नहीं आता और हमारा दुनिया जाना नज़र नहीं आता। जब इंसान, मुसलमान की शान क्या है? वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत में आ जाता ना, रहमत में आने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की गैबी मदद मिलना शुरू हो जाती। आज मुश्किल की बात यह है कि मुसलमान ये सोच कर बैठा है, काफिर जिस तरह दुनिया में जीता है इस तरह मुझे भी जीना है। यही है सोच। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, नमाजों में फॉलो करना, मस्जिद में आए फॉलो करना, बिजनेस कैसा करना? मालवड़ी जैसा करता वैसा करना, और बच्चे को एजुकेशन कैसा पढ़ाना? जैसा काफिर पढ़ाता वैसा पढ़ाना। क्या? जो स्कूल में सबसे ज़्यादा बेहतरीन एजुकेशन हो, लैंग्वेज अच्छी हो, इंग्लिश सिखाया जाए, अगरचे कि उसके लिए उसकी ज़ोहर की नमाज छूट रही है, जुमा की नमाज के लिए नहीं आ पा रहा है, इसके बावजूद भी वो स्कूल नहीं होना, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ेगा ही तो उसका फ्यूचर बेस्ट होगा। बिजनेस करना है, लोन लेकर बिजनेस करूंगा तभी मैं कामयाब होऊंगा, सूद लेकर मैं बिजनेस करूंगा तभी मैं कामयाब होऊंगा। क्या कह रहा है? काफिर की जो सोच है वही मुसलमान की भी सोच है। काफिर क्या सोचता है? ये दुनिया में अच्छा रहना, इसीलिए उसको पैसे को क्या कहता है? पैसे को भगवान कहता है, लक्ष्मी कहता है। क्यों? पैसे जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा उसके लिए बेहतरीन ज़िंदगी समझता है। हम वैसे नहीं है ना। हम क्या वैसे हैं? हम और क्या काफिर एक बराबर हैं? हमारी सोच क्या होना? हमारी सोच होना कि मेरी असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। मेरी असल ज़िंदगी क्या है? आखिरत की ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी में कामयाबी मिलना यही असल चीज़ है। ये दुनिया में कामयाबी मिल गई, नहीं मिली, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए क्या है? कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। भाई हम यहाँ जन्नत ढूंढेंगे, वहाँ पर जन्नत नहीं मिलेगी। हमारी सोच ही अलग है। अब जो वार चल रहा है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान में,
ہمارے پاس کون ونر ہے، کون جیتا؟ اگر ظاہراً دیکھا جائے اسرائیل جیتا، فلسطین کا نام و نشان مٹا رہا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کچھ بھی نہیں باقی رکھ رہا ہے دنیا کے حساب سے دیکھا جائے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ فلسطین زندہ باد، فلسطین جیتنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فلسطین میں جو بھی انتقال ہوتا ہے وہ شہید بنتا ہے، مرتے ہی ان کے لیے ایک الگ زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ کامیابی والی زندگی ہے۔ جو یہودی مرے گا مرتے ہی اس کے لیے جہنم ہے، اس دنیا میں رہ رہا ہے، کب تک رہے گا؟ اس کے بعد اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو ہماری سوچ ایسی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان میں جو جنگ ہوئی کربلا میں، ہمارے پاس کون کامیاب ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ شہید ہونے کے باوجود آپ کے جو مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ تو ہماری سوچ الگ ہے بھائی، ہم دنیا والے نہیں ہیں، دنیا میں عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اور آخرت جتنا زیادہ ہمارے ذہن میں آئے گا اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں کوئی ہمارا نفع دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، کیسا کشمکش کا عالم ہوگا۔ تھوڑا سوچ کر دیکھیے، قیامت کا دن ہوگا، زمین تانبے کی بنی ہوگی، سورج قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا، اس وقت میں کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج اتنا زیادہ غضبناک ہے کہ میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، تم دوسروں کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہی جواب ملے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہی جواب ملے گا۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، ان کے علاوہ کوئی حامی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیے تو کہاں جائیں گے؟ تو یہی آخری دروازہ ہوگا، آخری دہلیز ہوگی، آئیں گے، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں، میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ شاعر فرماتا ہے ان کے سوا رضا حامی نہیں کوئی، قیامت کے دن ان کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ وہاں پر کیسا ہوگا؟ گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، وہاں پر باپ جہنمی ہو جائے گا، بیٹے کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ بیٹا جہنمی، آج بیٹا کو جو سینے سے لگا کر رکھتا، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، اس کو بخار آ جاتی ہے، تڑپ جاتا ہے، اس کو کچھ مار لگ جاتا ہے، ہاسپٹل پھرتا ہے، بیماری آ جاتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے، ایسے بیٹے کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی اس وقت میں۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہے گا۔ تو جس کو زیادہ فکر ہوگی آخرت کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرے گا۔ آخری بات ہے، اب آپ کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت یہ جو عمل کر رہے ہیں، عمل تہجد، روزہ، مسواک، یہ وہ ذکر، یہ سب میں ہیں، یہ لوگ بھی آخرت کے واسطے نہ عمل کرتے ہیں، آخرت یاد ہونے کے واسطے نہ عمل کرتے، آخرت میں ہم کو جنت ملیں گی بول کر نہ عمل کرتے، لیکن ان کے زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں آتی۔ 10 سال 20 سال ہو جاتے، ہزاروں بیانات نکل جاتے، 1 منٹ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں آتی۔ اگر میں جو بول رہا ہوں وہ خراب ہے، وہ صحیح نہیں ہے، آپ غلط ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے ثابت کر کر بتائیے۔ آپ جائیے ان کے ساتھ 5 سال 10 سال، ایک بھی بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آ جائے تو میں اسی مسجد میں آ کر آپ سب کے سامنے معافی مانگوں گا۔ نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ معراج کے بارے میں آتی، نہ حضور کے مقام کے بارے میں آتی۔ تو اب ان کو تو تعریف آتش نہیں منہ میں، لیکن نمازاں پڑھتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، تو ان کو تو آخرت پر بھروسہ تو ہے نا۔ کیوں ان کو محبت نہیں آ رہی ہے حضور سے؟ کیونکہ
وہ ایک دھوکہ میں ہے۔ کیا دھوکہ ہے ان کو؟ میرا عمل مجھ کو جنت میں لے کر چلا جائے، میرا عمل مجھ کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ یہ دھوکے کی وجہ سے وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر صرف اور صرف عمل پر اکتفا کر رہے ہیں، کیونکہ عمل کافی ہے۔ میں تہجد پڑھتا، میں اشراق پڑھتا، میں داڑھی رکھتا، میں جھبا پہنتا، میں دین کی فکر کرتا، یہ کرتا، میں کرتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں۔ صرف عمل سے اگر جنت میں جانا ہوتا سب سے پہلے ابلیس چلے جاتا۔ ابلیس کیا نہیں کرا انہیں؟ شیطان، آپ نے سنا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تو نے جو زمین پیدا کی ہے مجھے اجازت دے کہ زمین کے ہر چپے میں سجدہ کر دوں۔ کہاں کہاں سجدہ کیا ہوگا؟ رائے پیٹھا میں سجدہ کیا ہوگا، ٹرپلیکن میں سجدہ کیا ہوگا، امیر حسین کے قبرستان میں سجدہ کیا ہوگا، کہاں کہاں کی سجدہ کیا، لیکن ایک سجدہ نہیں کیا۔ کیا؟ نبی کی تعظیم میں جو سجدہ کرنا تھا وہ نہیں کیا، پورا کا پورا بیکار۔ میں تسبیح پڑھو، نمازیں پڑھو، یہ کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے تو تمہارا عمل کرنا بیکار ہے۔ کیونکہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ عمل سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، نماز جو پڑھتے ہیں نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑنے کے لائق نہیں۔ اس لیے ہمارا جو سب سے عظیم جگہ ہے ہماری پیشانی، اس کو لے کر جا کر زمین میں رکھ دیتے ہیں۔ تو ان کو عمل دھوکہ دے رہا ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیکار سمجھ رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، آج ہم نے جتنا بھی سنا اس کا مغز یہ ہے، اس کا کنکلوشن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف اطاعت کرنے سے پوری نہیں ہو جاتی۔ حضور کی محبت ایک الگ چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نعتیں سننا، آپ کے بارے میں سننا، آپ کو جاننا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور مسلمان زندگی گزارتا ہے آخرت کے خاطر، آخرت میری سنور جائے اس کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس میں دنیا مل جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی سنا اور کہا اس پر مکمل ایمان لانے اور اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔